اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہید محسن حجاجی کی زوجہ زہرا عباسی بیان کرتی ہیں کہ شادی کے لیے پینٹ کوٹ خریدنے سے مسلسل انکار کر رہے تھے، بار بار شکوہ کرتے تھے، بھائی کوٹ پینٹ کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ میں نے اپنی بھویش بیٹی ہنس پڑے، یہ چمکتے ہوئے پینٹ کوٹ کون کون پہنتا ہے بھلا؟ میں نے کہا آپ بس کوٹ پینٹ پہنے، چمکیلے مت پہنے۔ دکاندار کو کسی بات کی خبر نہیں تھی، بیچارہ بے شمار ٹائیاں لے کر آیا کہ دولہے راجا کو شاید کوئی پسند آ جائے۔ محسن نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے ٹائیاں اوپر اٹھائی اور دکاندار کو چھیڑا۔ انہوں نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا سونا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام ہے مرد پر۔ ہم نے کہا بھائی دولہا دلہن اور انگوٹھی کے بغیر؟ وہ ہنس رہے تھے، بالکل نہیں۔ وہ میری بلائیں لے رہے تھے اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رشتوں کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے، انگوٹھیوں سے نہیں۔ میں نے کہا آپ لاکھ ضد کریں، انگوٹھی تو خریدنی ہی پڑے گی، مجھے پسند ہے۔ ہم بازار کے بیچوں بیچ ہنس کر یہ باتیں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ گھر والے ہمیں دیکھ کر کہے لگا رہے تھے کہ ایسے دلہا دلہن پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے انہوں نے بھی۔ میں بار بار ان سے کہہ رہی تھی میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے یہ شخص کسی کا عاشق ہے، میں چاہتی ہوں کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ دونوں انگوٹھیاں ایک جیسی ہوں۔ کہنے لگے سونے کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی ہو مجھے منظور ہے۔ سارا بازار چھان مارنے کے بعد آخر کار ہمیں ایک جیسی دو انگوٹھیاں مل گئی۔ میری انگوٹھی سفید سونے کی تھی اور محسن کی انگوٹھی پلیٹینم کی۔ شادی کا جوڑا خریدتے وقت آہستہ سے مجھ سے کہا ہم دونوں ابھی تک نامحرم ہیں، جب تم لباس پسند کرو گی میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے اور گاجر کا جوس اور آئس کریموں کی ٹرے لے کر واپس آئے۔ اپنے علاوہ سب کے لیے جوس خریدا تھا۔ کہنے لگے میرا من نہیں۔ جب ہم نے بہت اصرار کیا تو ان کی والدہ نے سارا بول دیا کہ محسن کا روزہ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا روزہ وہ بھی آج کے دن؟ کیوں بھائی؟ کہنے لگے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ آئے، میں چاہتا تھا کہ میں آسانی سے تمہیں پالوں۔ نکاح کے وقت پوچھنے لگے اس سامنے پڑے آئینے میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا صرف میں اور آپ۔ پوچھا اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جواب دیا پتہ نہیں۔ اپنا سر میرے کان قریب لا کر کہا آئینے میں نہ تمہارے خاندان والے ہیں اور نہ میرے خاندان والے، نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ میرے ماں باپ، یہاں تک کہ کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ بس جان لو کہ صرف میں اور تم ایک دوسرے کے لیے باقی رہیں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت اطمینان ہوا۔ میں نے کہا میرے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے؟ انہوں نے اپنا سر میرے کان سے لگا کر آرام سے میرے کان میں سورہ نور کی ایک آیت کی قرأت کی۔ میں بھی زیر لب ان کے ساتھ وہی آیت پڑھنے لگی۔ فیکٹری میں مصروفیت کی وجہ سے دعائے عرفہ کے لیے نہیں آ سکے۔ میں اور امی نجف آباد قبرستان میں شہداء کی قبروں پر گئیں اور اتفاق سے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئیں تو مجھے زور کا دھچکا لگا۔ پہلی دفعہ نام پڑھا تو شہید محسن حجاجی لکھا ہوا تھا، لیکن دوبارہ غور سے پڑھا تو دیکھا کہ شہید محسن حجاجی لکھا تھا۔ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے سوچا خدا وہ دن نہ لائے کہ میں کسی ایسی قبر کے پاس بیٹھوں جس کے خطبے پر لکھا ہو شہید محسن حجاجی۔ یہ خیال آتے ہی میں ہزاروں قطار رونے لگی۔ اسی رات میں انہیں زبردستی قبرستان لے آئی کہ آ کر ذرا اس شہید کی قبر کو دیکھیں۔ رات سے بھر روتی رہی۔ محسن ہنس پڑے، یہ تو اچھی بات ہے، دعا کرو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں تو کم از کم میری قبر اور قبر کا خطبہ تو ہو جس کے پاس تم آ کر بیٹھ سکو۔ ان کی یہ بات سن کر میری حالت اور بگڑ گئی۔ مجھ سے کہا چلو حاجی احمد کے پاس چلتے ہیں۔ ہم دونوں راتوں رات موٹر سائیکل پر گلستان شہداء اصفہان کی طرف چل پڑے۔ ان کا کالر کا پچھلا حصہ میرے آنسوؤں سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ بار بار کہہ رہی تھی آپ نہیں ہوں گے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ تھے کہ بس ہنسے جا رہے تھے۔ بھائی کاہے کی شہادت؟ فیکٹری میں مجھے نماز وقت پر پڑھنے نہیں دیتے اور تم میری شہادت کا ڈر ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت ناراض تھی۔
ایک دن فیکٹری سے واپس لوٹے تو کہا میں کل سے اس کام پر نہیں جا رہا۔ دوسرا کوئی کام بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کا ایک دوست تھا جو بیکری میں کام کرتا تھا، اس نے دکان کے مالک سے بات کی اور محسن کو وہاں کام مل گیا۔ خالی اوقات میں بھی کتاب شہر جاتے تھے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا محسن سپاہ جوائن نہیں کرو گے؟ ہماری منگنی کو 1 سال 8 ماہ ہو رہے تھے۔ شادی کا دن معین کرنے کے لیے کئی بار سوچا اور پھر آخر کار سنجیدگی سے اس بارے میں کوششیں شروع کر دی۔ میرے ابو کے گھر کے بہت قریب ایک گھر کرائے پر لیا اور جہیز کا سامان وہیں سجایا۔ محسن کو لے کر جہیز خریدنا بھی ایک مصیبت بن گیا تھا۔ وہ بار بار میرے امی ابو سے بحث کر رہے تھے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنے سارے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ ضد پکڑ لی تھی کہ ہمیں صوفہ سیٹ نہیں چاہیے۔ انہیں یہ پریشانی تھی کہ شاید کوئی ایسا شخص آ کر دیکھ لے جس کے پاس اپنا صوفہ سیٹ نہیں اور اسے دیکھ کر اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہو۔ شادی کی رات اور بیوٹی پارلر سے باہر نکل کر جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی میں نے دیکھا اچانک کئی گاڑیاں روس سے گشان کے لیے آ گئیں۔ ہر چند ہماری گاڑی پر پھول بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ہم راتوں کو ابو کے گھر سے اپنے گھر تک پیدل چلتے تھے، اس لیے اب یہ ساری گاڑیاں اس کا ازالہ کرنے آئی تھی۔ محسن اس بات پر دل سے رضامند نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ساری گاڑیاں ہارن بجا رہی ہیں اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگ خوشی سے چلا رہے ہیں تو بولے کیا خیال ہے، وہ چکما دے رہے ہیں؟ میں نے کہا بری بات ہے، گناہ لگے گا۔ بولے نہیں، لطف آئے گا۔ گاڑیوں کے بیچوں بیچ اچانک ہی گلی میں مڑے، 2 گاڑیاں بڑی ڈھیٹ نکلی، جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ محسن نے بھی ایکسیلیٹر دبایا، تیزی سے رش کے اندر ان سے جان چھڑائی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی سڑک کے کنارے رکے کہ چلو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا اور کہا پہلے میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین بولو۔ اور سب سے پہلے شہادت اور سرخروئی کی دعا مانگی۔ اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آئی تو انہوں نے شہادت کی دعا مانگی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ جیب سے رومال نکال کر مذاکر کہا میں نے اتنے سارے پیسے دیے ہیں بیوٹی پارلر کے اور تم ہو کے سارا میک اپ خراب کر رہی ہو۔ میں نے کہا اللہ کرے آپ کی مراد پر ہے، لیکن ایک شرط پر۔ کہا مطلب؟ میں نے بھی گننا شروع کیا۔ اگر میں نے آپ کی شہادت کی دعا مانگی تو آپ کو پھر میرے پاس آنا ہوگا تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، آپ کو چھو سکوں، آپ کو تب بھی میرا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ انہوں نے اپنا سر کھجایا اور کچھ سوچ کر بولے اگر ممکن ہوا تو ضرور۔ میں نے کہا کیا مطلب اگر ممکن ہوا تو؟ کہنے لگے بھائی مجھے دوسری طرف کی کوئی اطلاع تو ہے نہیں۔ میں بولی اور بھی شرطیں باقی ہیں۔ شہادت کے بعد بھی آپ کو صحیح سلامت لوٹنا ہوگا تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ پھر میں نے بڑی سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا پورے بھی نہیں چلیں گی۔ اگر میں جنت آیا اور دیکھا آپ سب آپس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اگر آپ سفید کپڑوں میں میرے خواب میں آئے جبکہ کسی حور کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو تو بھی آپ کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے زور سے کہکہے لگایا۔ میں نے کہا کہکا کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ میں سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے اپنی آواز بدلی کی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی تم سے ہی شادی کروں اور تم وہاں بھی میری بنو۔ ہم دونوں نے بیٹے کی دعا کی۔ میں ان پر چلائی دیکھو اگر بیٹی ہوئی تو میں آپ کو شہید نہیں ہونے دوں گی، بتا رہی ہوں ابھی سے۔ آپ کو مجھے اپنے بیٹے کے سپرد کر کے جانا ہوگا۔ انہوں نے دعا کی کہ ہمارا بیٹا صحیح و سالم اور صالح ثابت ہو، جو آخر کار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ چہرے مہرے کے اعتبار سے وہ کیسا ہو اس پر ہم دونوں کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے اپنی خالہ اور ماموں کو دوپہر کھانے پر مدعو کیا۔ مہمانوں کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آ کر بولے ابھی اطلاع ملی ہے کہ شہید علی رضا کا جنازہ لایا جا رہا ہے۔ علی رضا نوری ڈویژن کے گارڈ تھے۔ 4-5 دن پہلے شام میں ان کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ صرف الوداعی تقریب میں جانے اور آخری بار شہید کا چہرہ دیکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں کھانے دلی لگا دیتی ہوں تاکہ آپ الوداعی تقریب کے لیے وقت پر پہنچ جائیں۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان آ گئے۔ موبائل ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاتھ سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں گھڑی پر ٹکی ہوئی۔ میں نے فوراً کھانا لگایا۔ میری خالائیں بار بار کچن میں آ کر مجھ سے پوچھتی تھی محسن کا رنگ اڑا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ مردوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو وہ اٹھے اور معذرت طلب کی کہ ڈویژن کا ایک جوان شہید ہوا ہے اور اسے تقریب کے لیے جانا ہوگا۔ وہ کمرے میں آئے، اپنے کالے کپڑے اتارے اور ایک گہرے نیلے رنگ کا شرٹ پہنا۔ میں نے پوچھا آپ نے کالے کپڑے کیوں اتارے؟ کہنے لگے میں نہیں چاہتا
शहीद की अलविदाई तकरीब में काले लिबास में शिरकत करूं। मोहसिन चले गए तो बाकी रिश्तेदारों को भी ख्वाहिश हुई और हम लोग भी तकरीब में शिरकत के लिए चल पड़े। हम डिवीज़न पहुंचे। शहीद की मैयत अभी तक नहीं आई। मैंने खुद को शहीद की बेवा की जगह रखा और ज़ारो कतार रोने लगी। अगर यही कुछ मोहसिन के साथ पेश आए तो क्या होगा? अगर एक दिन उन्हें भी विदा के लिए हमें लाया जाए तो क्या होगा? तब तब मैं क्या करूँगी? मैं उस शहीद की बीवी को देखती तो रो देती, उसके बच्चे को देखती तो रो देती, दूर से मोहसिन को देखती तो रो देती। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, देखो तो इसे कहते हैं इफ्तिखार, इसे कहते हैं सलाहियत, दुआ करो मैं भी शहीद हो जाऊँ। मैंने जवाब में लिखा, खुदा के लिए ऐसी बात मत करें, मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे में एम्बुलेंस आई। मैंने मजीद कोई पैगाम नहीं दिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मौसीकी के एक गिरोह ने मार्चिंग की। मर्दों ने ताबूत को गंदा दिया और मस्जिद की तरफ ले गए। सब जनाजे के गिर्द जमा हुए और मातम किए। फिर खवातीन की बारी आई। शहीद की बेवा के साथ भी मैं ताबूत के पास गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मोहसिन अंदर लेटे हुए हैं। मेरी हालत गैर हो गई, जो किसी तौर समझने में नहीं आ रही। वो शहीद को उसके आबाई गांव ले जाना चाहते थे। मोहसिन का मैसेज आया, इजाज़त दो तो मैं भी चला जाऊं। मैं लिखा, चाहे तो चले जाए। पूछा, तुम नहीं आओगी? मैंने कहा, नहीं, घर बिखरा हुआ है, मैं नहीं आ सकती, सारा ध्यान घर की तरफ है। लिखा, बेहद शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरा ख्याल रखती हो। मैंने लिखा, चले आप जाएं और मैसेजिंग में वक्त बर्बाद मत करें, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और उसे महसूस करें। वो रात के आखिरी पहर घर वापस आए, कहने लगे, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती इसका कैसा भरपूर इस्तकबाल किया गया, कितना बड़ा मजमा है। फिर एक आह भरकर कहा, जहरा मर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोग हमारी तकरीर में शिरकत होंगे, वो भी हज़ार तरह की समाजतों के बाद। यहाँ लोग शहीद तक पहुँचने के लिए शौक से मर रहे थे। उस रात वो सुबह तक शहादत की बात करते रहे, रोते जाते और बार बार कहते जाते, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो हमेशा रहूंगा, अगर अपनी मौत मरूं तो नाबूद हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे धड़कनें भी रुक जाएंगी और हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन शहादत के जरिए शायद ही मुमकिन हो। उन्हें इस हालत से बाहर निकलने के लिए मैंने कहा, मंजूर है, लेकिन इन्हीं शराइत के साथ जो मैंने गाड़ी में रखी थी, पूरे पूरे नहीं चलेगी। आंसू बहाते बहाते अचानक हंस पड़े और कहा, मंजूर है भाई, कोई होड़ दूर नहीं होगी। अगली सुबह 9 बजे हम शहीद की विदाई तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। जब शहीद की मैयत कब्र में उतारी जाने लगी तो कहा गया, शहीद की बीवी अपने शहीद का चेहरा आखिरी बार देखने के लिए आ गए हैं। मैं भी उसके साथ चल पड़ी। शहीद का चेहरा आधा ढका हुआ था और उसका आधा हिस्सा उड़ चुका था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी रंग की हुई दाढ़ी देखकर मेरी हालत गैर होने लगी। मैं पीछे हट गई, शोहदा की कब्रों के दरमियान जाकर रोने लगी। वो मुझे दिलासा देने लगे। उन्हें मेरी इस बिगड़ी हुई हालत की वजह मालूम थी। भाई, मैं कहाँ और शाम कहाँ, मुझे कौन ले जाएगा? मुझे अभी तक डिवीज़न में 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, हमेशा इस ट्रेनिंग से उस ट्रेनिंग में मामूर करते रहते हैं। हर किसी को खामोखा शाम नहीं ले जाते। तुम पुरसकून रहो, मुझे अभी यहीं रहना है। हम दोनों साथ में बुढ़े हो जाएंगे और मैं दादाजी बनूंगा। वैसे भी मुझे 5 बच्चों का बाप बनना है। अली रजा नूरी का मज़ार हमारी रात का ठिकाना बन गया। कब्र पर ईरानी झंडा लहराता। कहते थे, देखो तो कैसा खूबसूरत लग रहा है। दोनों में एक छोटा सा फ़र्क ये भी है कि आम मुर्दे की कब्र पर काला कपड़ा लहराते हैं, लेकिन शहीद की कब्र पर मुल्की या मुतबर्रिक परचम लहराया जाता है। एक रात शौदा की कब्रों के दरमियान चहलकदमी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों फौत शुदा लोगों के मज़ार की तरफ निकल पड़े। एक खाली कब्र के पास बैठ गए। मैंने कहा, मैं इस कब्र के अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। बोले, रात है, डर जाओगी। उन्होंने बहुत इसरार किया और आखिर मैंने हार मान ली। जब मैं कब्र के अंदर झांक कर देखती तो यूं लगता जैसे दुनिया की सबसे ऊंची जगह खड़ी है। उस खाली कब्र के पास बहुत देर तक रोई, अपने हाल पर, अपने वजूद पर और अपने अमाल पर। मैंने मुड़कर कहा, मोहसिन आप शहीद हो जाएं, आम लोगों की मौत ना मरे। बोले, तुम बस दुआ करना। एक दिन काम से वापस आए तो हमेशा की तरह दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। मैंने देखा उनका चेहरा उतरा हुआ है, बार बार मुझसे नजरें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके पीछे चली गई। हॉल के बीचों बीच पहुंचकर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ पलटाया। क्या हो गया है आपको? मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। उन्हें कालीन पर बैठकर ज़ारो कतार होना शुरू कर दिया। मुझे नहीं ले जा रहे हैं, कमांडर ने इजाज़त नहीं दी। लिस्ट भी मुकम्मल कर ली, जहरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, क्या आपको यकीन है कि और कोई रास्ता नहीं है? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं, तुमने दुआ तो की थी ना।
پتہ نہیں خدا مجھے قبول نہیں کیوں نہیں کرتا۔ میں ایک تکیہ لے آئی کہ وہ کچھ دیر آرام کرے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے شرابور تھا، اسی حالت میں سو گئے۔ میں کمرے میں چلی گئی، نالوں فریاد کر کے خدا سے کہنے لگی، کہیں اس کی وجہ میرا تردد تو نہیں؟ کہیں تو نے اس لیے تو میرے محسن کو نہیں روکا کہ میں ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہتی ہوں؟ میں نے یہ کہہ کر حاجی احمد کی تصویر اپنے ہاتھوں میں لی۔ دیکھیں تو کتنے بے چین ہیں۔ ان کی سوا میں شمولیت کا بندوبست آپ نے خود کیا تھا، شام جانے کا بندوبست بھی آپ ہی کرتے۔ امی ہماری منتظر تھی، میں نے جا کر انہیں جگایا۔ راستے بھر بہت بے چین رہے۔ کیمپ کے پاس پہنچ کر دوبارہ آنسو بہانے لگے۔ نہایت سوز و گزار کے ساتھ کہا، زہرا دیکھو یہ لوگ جا رہے ہیں اور میں جانے سے رہ گیا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ آپ مزید پریشان ہونا بند کریں گے؟ اگر آپ کی بھلائی اس میں ہوئی تو اچانک ان کی فون کی گھنٹی مجھے زور زور سے بجنے لگی۔ ڈویژن سے کسی کا فون آیا تھا کہ آپ کا نام بھی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، چلنے کی تیاری کریں۔ جانے کا وقت معین نہیں تھا، شاید اگلے دن، شاید 2 ہفتے یا پھر 3 ہفتے بعد۔ یو ٹرن سے دوبارہ مڑو اور ڈویژن کے پاس آ کر گاڑی لگا دی۔ کنفرم کرنے اندر گئے اور جھومتے جھومتے واپس آئے کہ چلو جلدی سے سامان باندھتے ہیں۔ ہر چند میرا دل بھر آیا، لیکن ان کی خوشی کو دیکھ کر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ہم واپس لوٹے اور میں نے ان کے لیے مصرع دہرایا، میں تمہیں عشق سے کچھ بڑھ کے ہی پہچانتی ہوں۔ میں ان پر اپنی پریشانی عیاں نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو میں ضرور جائیں، شاید زندہ واپس لوٹ نہ سکے، لیکن آپ کو یوں پرسکون دیکھ کر مجھے بھی سکون مل رہا ہے۔ مجھے الٹی آ رہی تھی، اس کے باوجود اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ محسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہ تمہاری امی کو اور نہ ابو کو، کیونکہ مجھے ڈر ہے مخالفت کریں گے۔ میں نے کہا بے فکر ہے۔ میں کھانا بھی نہیں کھا سکی اور میری الٹی والی حالت رات تک باقی رہی۔ انہوں نے مجھے ایک کونے میں کھینچا، مذاق اڑاتے ہوئے، کہیں تم پیٹ سے تو نہیں؟ میں نے بھی زبردستی مسکراتے ہوا، ہو بھی سکتی ہوں۔ امی بار بار پوچھ رہی تھی کچھ ہوا ہے؟ میں خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں کر سکی، مجھے بار بار الٹیاں آ رہی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے 1-2 گھنٹے کی چھٹی لی، ہم دونوں لیبارٹری چلے گئے۔ شام ہوتے ہوتے میری جان لبوں پر آ گئی، جب تک ٹیسٹ کا جواب آ گیا۔ وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر تم پیٹ سے تھی تو مجھے جانے سے مت روکنا۔ مسلسل تصویر میرے ہاتھ میں رہتی تھی، میں خدا خدا کر رہی تھی کہ ایسی حالت میں بچہ نہ ہو۔ لیبارٹری قریب پہنچ کر میں نے ان سے کہا، آپ یہیں رکیں، میں خود اوپر جاتی ہوں۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ نتیجہ مثبت نہ آئے۔ جیسے ہی نرس نے نتیجہ میرے ہاتھ میں تھمایا، میں نے پوچھا، سسٹر نتیجہ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ بولی مبارک ہو۔ اچانک جیسے چھت ٹوٹ کر میرے سر پر آن گری، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، سیڑھیاں اتر نہیں پا رہی تھی۔ محسن کا جانا کم تھا کہ اس پر اب یہ بچہ بھی سونے پر سہاگا بن گیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ بولے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں فوراً اٹھی، ہاں ہاں خوش ہو رہے ہیں، یہ تو میں ہی ہوں جسے آپ کی محبت اس بچے کے ساتھ بانٹنی ہے۔ انہوں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، یعنی تم ابھی سے اس بچے سے چلنے لگی ہو؟ انہوں نے میرا ہاتھ پیر جوڑنا شروع کیے کہ کسی کو مت بتانا کہ تم پیٹ سے ہو۔ ابھی تک ان کا جانا 100% معین نہیں تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں بچے کی وجہ سے ان کا جانا منسوخ نہ ہو جائے۔ حمل میں خاص کھانوں کی طرف رغبت سے بھی زیادہ مشکل میرے لیے اپنے حمل کو چھپانا تھا۔ میں سب سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ انہیں کبھی بھی فون آ سکتا ہے کہ اپنا بوریہ بستر باندھو اور آ جاؤ۔ میں نے 1-2 بار ان سے کہا، میں ابھی خود ہی فون کر کے ان سے کہہ دیا، خدا کے لیے آ کر انہیں لے جائیں تاکہ مجھے اس بیچارے سے چھٹکارا نصیب ہو۔ 2 ہفتے بعد ہم امام زادہ شہزادہ حسین گئے۔ محسن کے موبائل کی گھنٹی بجی، مجھے لگا ان کا کوئی دوست ہوگا۔ انہوں نے ایسے سے کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوتا ہوں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ میری بات ٹالنا چاہتے تھے۔ میں نے اصرار کیا تو کہا کل صبح روانگی ہے۔ اچانک مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، میرے پیر بے جان ہو رہے۔ ہم فوراً نجف آباد واپس لوٹے۔ بولے، پہلے مجھے ابو کو بتانا ہوگا، لیکن امی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، انہیں دکھ ہوگا۔ انہوں نے التجا کی کہ میں حالات معمول پر آنے تک خود پر قابو رکھوں اور آنسو نہ بہاؤں۔ میں نے اسی وقت اپنے ٹیلی گرام کی ٹی وی تبدیل کی۔ میں نے اپنی جان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری سانس رکنے لگی تھی، میری دھڑکنیں مجھ سے جدا ہو رہی تھیں اور میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی امی کے سامنے طرح طرح کے بہانے بنائے کہ میں بارڈر تک جا رہا ہوں، ٹریننگ کرنی ہے، وہاں ہمارا موبائل لیے جائیں گے، 2 مہینے لگیں گے۔ ان کی امی نے پوچھا فون کر سکتے ہو؟ بولے جب تک تہران میں ہوں فون کر سکتا ہوں۔ جاتے وقت آرام سے اپنے ابو کے کان میں کہا، میں شام جا رہا ہوں، میری زہرا کا خیال رکھیے گا۔
बेचारे शिजदर होकर उन्हें देखते रहे और उनका रंग फक हो गया। जबान बंद हो गई, ख्वाब में चलते हुए लोगों की तरह दरवाजे तक छोड़ने आए। मेरी सांस रोने लगी कि 2 महीने तुमसे कैसे बेखबर रह सकती हूँ। गाड़ी में बैठते ही मेरा दिल भर आया। मैं इतनी देर तक रोई कि मेरी हिचिया बन गई। मोहसिन के जाने का ख्याल मुझे भुला रहा था। उन्होंने मेरा हाथ उठाकर गियर पर रखा और उसे जोर से दबाया और कहा, मत रो, मैं तुम्हें अली रजा और रोल्ला के पास ले जा रहा हूँ। उन्होंने इरके गुलाब की एक बड़ी बोतल खरीदी। हम दोनों रोल्ला काफी सारे के मज़ार पर गए। भीगी आंखों के साथ उसकी कब्र धोई और फिर अली रजा नूरी की कब्र धोई। उसके बाद जावेदुल असर शुहदा के मज़ार पर गए। कहते थे, मैं इन सब से इजाज़त ले रहा हूँ। मैं इनके पीछे पीछे चलती और धाड़े मारकर रोती। उन्होंने मेरे कंधों से पकड़कर कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता मत रो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप खुश? मैंने कहा, क्या मतलब नहीं जा रहा है? एक तरफ तो मेरा दिल चाहता था कि वो चले जाए, दूसरी तरफ उनकी जुदाई का सहना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने उनसे कहा, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि आपको जाने से रोकूं या जाने दूं, आपकी बात मानूं या नहीं मानूं, लेकिन इस इश्क का क्या कहूँ। कहने लगे, मेरा साथ दो। हम मोहसिन हैदरी के पास जाने लगे। वो डिवीजन के 5 शहीदों में से एक शहीद थे। उन्होंने फुल स्पीड में खुमैनी शहर सड़क पर गाड़ी भगाना शुरू की। 1 घंटा फिरने के बाद हमें शोहदा का कब्रिस्तान मिल गया। बदकिस्मती से उसका दरवाजा बंद था। सलाहों के पीछे सलाम की और रुखसत तलब की। घर पहुंचते ही एक कॉपी और बॉल पॉइंट लेकर कमरे में चले गए। चूंकि उन्होंने बताया था कि मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मैं समझ गई कि वो अपना वसीयतनामा लिखने वाले हैं। मैंने फल और आइसक्रीम बनाई। मैं उनके खलूत में खलल नहीं डालना चाहती थी। कमरे के दरवाजे पर आंखें जमाए बैठी रही कि वो कब बाहर आते हैं। फूली हुई सुर्ख आंखों के साथ मेरे पास आकर बैठ गए। आइसक्रीम खाने के बाद फौरन सो गए। उन्हें डर था कि अगले दिन सुबह उनकी आंख नहीं खुलेगी। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि सुबह सवेरे फ़ोन करें। टाइम पीस घड़ी घड़ी भरी, मोबाइल का टाइम पीस घड़ी भी भरी और फिर मुझे ताकीद की कि तो उन्हें जगाऊं। अचानक मेरा पारा चढ़ गया। मेरा हौसला जवाब दे गया। मैं टाइम पीस घड़ी उठा ली, मोबाइल की सेटिंग बदल दी, घर की तमाम घड़ियों की सेल निकाल ली। मैं चाहता था कि कल सुबह वो जा ना सके। रात 3 बजे के करीब मुझे नींद आई, ये सोचकर कल सुबह जागूंगी सब कुछ बिगड़ चुका होगा। नमाज फज्र के वक्त अचानक जाग उठे और मेरे सारे मंसूबे नाकाम हो गए। वो खुश थे और मैं उदास। मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। उन्होंने कपड़े बदले और हम दोनों मेरी अम्मी की तरफ चले गए। अम्मी बहुत उदास थी, अब्बू भी खुद में खोए हुए थे। हम सब खामोश थे, लेकिन हमारे बरअक्स मोहसिन नहायत खुश थे। हमारी इस बिगड़ी हुई हालत में हमें लतीफ़े सुना रहे थे। मैं उन्हें जान से मारना चाहती थी। मैंने फौरन उन्हें खुदा हाफिज कहा और कमरे में चली गई। अब मैं थी और मेरी तन्हाई। डिप्रेशन का शिकार लोगों की तरह एक कोने में लेट गई। बार बार उनकी तस्वीर को देख रही थी, जो मेरे मोबाइल के कोने पर सजी हुई थी। जैसे ही स्क्रीन बुझ जाती, दोबारा मोबाइल ऑन कर देती। फिर मैसेजिंग का सिलसिला शुरू हुआ। बार बार मेरे मोबाइल से डिंग डोंग की आवाज़ आती। अब वो डिवीजन नहीं पहुंचे थे। लिखा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जवाब दिया, आप तो जा रहे हैं, मेरे दिल से क्यों खेल रहे हैं? ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, आपको नहीं। दुआ करो मेरी आखिरत सब आ जाए। मौसम खुदा के लिए वापस आ जाए। मैं भाड़ में गई, लेकिन आपके बच्चे में गुनाह लगेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं लौट आऊंगा इंशाल्लाह। वादा करें, मैं वादा करता हूँ। फिर दिल ही दिल में कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप जरूर वापस आएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि साल में वापस आएंगे। अम्मी सहन में मौसम के सफर के लिए आश पका रही थी। सुबह के 8-9 बजे से एक एक करके सभी रिश्तेदार और दोस्त अब जमा होने शुरू हो गए। लोगों का आना जाना लगा रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। सिर्फ लोगों की आमद और रफ्त का अंदाजा होता था। अब्बू एक दो बार कमरे में पूछा, ठीक हो तुम? फोन नहीं आया, मौसम कोई खबर? हालत मशकूक लग रहे थे। दोपहर के करीब जाकर मौसम के एक दोस्त का फोन आया। कहने लगा, आपको पता है आज हमारे 2 जवान शहीद हो गए। मेरा दिल बैठ गया। मैं चीख कर कहा, या इमाम हुसैन। वो बेचारा घबरा गया। आप मत डरे, मौसम खैरियत से है। मैंने उसकी इल्तिजा की सच बताई। कहने लगा, कुमैल कुर्बानी और हसन अहमदी शहीद हो चुके हैं और 1-2 दिन तक उनकी मैयतें वापस लाई जा रही हैं। मैंने अब्बू का आवाज़ दी, पूछा क्या हुआ है? कोई बार बार घर की घंटी बजा रहा था और बहाने बहाने से घर में घुस रहा था। हम बार बार उससे कहते हैं, अगर आपको मौसम की फिक्र है तो वो जिंदा और सही सलामत है। हमने इधर उधर से सुन लिया था कि जवानों की बड़ी तादाद जख्मी हो चुकी है। हम सब दुआएं कर रहे थे कि कहीं मोहसिन इनमें ना हो। मैंने उनके दोस्त को फ़ोन किया, उसे कोई इत्तला नहीं थी। मैं मोबाइल हाथ में लेकर पूरे घर में टहल रही थी। तरह तरह की बातें सुनने में आ रही थी। यहाँ तक कि अब्बू डिवीजन तक गए।
تاکہ اصلی کہانی معلوم کر سکیں۔ انہیں بھی معاملے کی صحیح اطلاع نہیں تھی۔ ابھی بے خبری، خوف اور عاشق کا عالم تھا جب کمیل قربانی اور حسین احمدی کی میتیں لائی گئی۔ میں صبح 5 بجے جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام باڑے چلی گئی۔ وہاں شہیدوں سے ودا کے لیے ان کے گھر والے آ رہے تھے۔ شہدائے گم نام کے مقبرے کے اندر 2 تابوت ہیں۔ میں ان کے نزدیک گئی۔ کہہ رہے تھے آگے مت جاؤ، تمہارا بچہ بری نظر لگانے والا ہوگا۔ میں نے کہا میں مردہ نہیں، شہید ہے، زندہ ہے۔ میں اندر گئی، ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنے پیٹ کے بچے سے بات کر رہی تھی۔ تمہارے ابو بہت بہادر ہیں، شام گئے ہیں، اب ہم ان کے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے شہید قربانی کا جنازہ دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، گردن تھوڑی پیچھے اور تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ ہو بہو محسن لگ رہا تھا۔ ان کا چہرہ نورانی اور اس پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ابھی ابھی اس کی داڑھی نکلی تھی۔ میں بہت روئی۔ میں نے سوچا اگر اس کا میرے محسن ہوتے تو میں کیا کرتی۔ میں نے اس سے باتیں کی، اس سے محسن کا پتہ پوچھا۔ اس کے بعد میں حسن احمدی کی طرف پڑھی۔ ان کا چہرہ تھوڑا سا ہی بچا تھا، میرا رفا رفا کانپ رہا تھا۔ میں نے جی کڑا رکھا، اسے ایک نظر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے آئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں گرنے والی ہوں۔ میں باہر نکل گئی۔ گمنام شہدا کے مزار کے قریب مجھے شہید کمیل قربانی کی بیوہ نظر آئی۔ 2 خواتین نے اس کے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ میرے پیر سست پڑ گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہیں کسی دن میرے بازو سے پکڑ کر ہی مجھے محسن کے پاس سے لے جائے۔ میں دوبارہ امام باڑے میں داخل ہوئی۔ وہاں شہید احمدی کی بیوہ کے پاس چل بیٹھ گئی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس سے کہا ہمارے شوہر ایک ساتھ شام گئے تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم میرے شوہر زندہ ہیں یا نہیں، صحیح و سالم ہے یا زخمی۔ تمہیں خدا کا واسطہ دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت واپس لوٹائے، میں پیٹ سے ہوں۔ ان کی واپسی تک میں گل گئی۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے۔ انہوں نے جواب دیا مجھے بھی تمہاری بہت یاد آتی تھی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ، پھر بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ لوگوں کا شور ہے اس لیے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی ہوگی۔ رات کے کھانے پر میں نے انہیں 3-4 بار بلایا، تب جا کر انہوں نے میری بات سنی۔ باقی لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا۔ محسن اوٹ غیر مربوط جواب دے رہے ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا، کہیں محسن موجود تو نہیں ہو گیا۔ دوسرے وقتوں کے برعکس جب وہ اپنی آستینیں چڑھا کر کھانا کھاتے تھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے دونوں آستینوں کے بٹن مضبوطی سے بند کیے ہوئے ہیں۔ دسترخوان پر جب انہوں نے پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا ان کی جلد کٹی بٹی ہوئی ہے، ہاتھ کے بال بری طرح جل گئے ہیں۔ میں نے کہا محسن آپ کے ہاتھ؟ انہوں نے آرام سے کہا خاموش ہو کہ باقی کو بھنک نہ پڑے۔ میں نے لمحے گن رہی تھی کہ رش کم ہو اور معلوم پتہ کروں کہ ان پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ ابھی تک میرے امی ابو سیڑھیوں پر ہی کھڑے تھے کہ محسن کی طرف لپک پڑی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا موجی ہو گئے ہیں آپ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا نہیں تو۔ میں سوالات کی بھرمار شروع کر دی۔ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے الٹا جواب دیا وہاں کی آب و ہوا سے الرجی ہو گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ میری مرغی کی ایک ٹانگ ہے اور جب تک میرا جواب نہ دیں میں ان کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ ہمارے ٹینک پر ایک راکٹ لگا تھا۔ میں نے اس کے پرخچوں سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے لیا اور پھر کیا ہوا تم خود دیکھ سکتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا صرف یہ بتایا موجی ہو گئے ہیں یا نہیں؟ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا میں شہید ہو سکتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ وہ کراہنے لگی اگر دوبارہ مقدر نہ ہو تو میں کیا کروں؟ جانے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں شہید نہ ہو پاؤں اور باقی شہداء کا راوی بن کر رہ جاؤں۔ انہوں نے شہادت کی اتنی بات کی کہ میری حالت خیر ہونے لگی۔ میں باورچی خانے جا کر برتنوں کے پاس کھڑی ہو گئی، سنجیدہ ہو گئی۔ انہوں نے میری التجائیں نہ شروع کی اتنی لمبی اٹھائی کے بعد تم یوں ناراض ہو کر نخرے کر رہی ہو؟ میں نے نلکا بند کیا۔ ابھی تک میری پیٹھ ان کی طرف تھی۔ میں نے کہا کیا آپ فون پر ہمیشہ نہیں کہتے تھے مجھے تمہاری ادائیں اور غراہٹیں بہت یاد آ رہی ہیں؟ وہ گئے اور اپنا بستہ لے کر آئے۔ مجھے ان سے زیادہ دیر اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ سیپیوں اور اسٹار فش سے بڑا ایک ڈبہ لے کر آئے۔ انہوں نے ان سیپیوں سے میرے لیے ایک ٹارچ بنائی تھی، ایک بال پوائنٹ جس کے نیچے ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا جسے انہوں نے ایک سیپی کے اندر فٹ کیا ہوا تھا۔ جب بلب جلتا تو خود ہی روشنی سیپی سے بھر جاتی۔ درختوں کی لکڑی کے ایک ٹکڑے پر بھی خطاطی کی ہوئی تھی، دل اور شمعوں کی تصویر کاڑی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا میری پیاری بیوی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔